یہ جو آیت نمبر 20 ہے سورۃ الحدید کی، تو اس میں دیکھیں، جان لو بے شک زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا اور زینت اور باہم تفاخر کرنا ہے، لعب لہو زینت و تفاخر، اور آپس میں ایک دوسرے سے تکاثر کرنا، کثرت حاصل کرنا ہے مالوں میں، اولاد میں۔ اور یہ کس کی مثال؟ یہ پورا نا لائف سائیکل ہے انسان کی زندگی کے، یہ سارے اجزاء ہیں۔ جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ لعب، اس کی زندگی سارا کھیل ہوتی ہے، پھر لہو تماشا، وہ لہو کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایکٹیویٹیز جن کا جو نا آپ کو غیر اہم مقاصد کی طرف، غیر اہم کی طرف پھیر دیتی ہے، اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ اور یہ بھی اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جن کا تعلق مخالف جن سے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا یہ بھی ایک معنی کیا جاتا ہے۔ تو ورنہ تو کھیل تماشا کو لائب بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، ساتھ لہو، الگ ورڈ یوز کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے ٹین ایج کی بات، جب آپ اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا پورا سائیکل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ پہلے کھیل، پھر تماشا، پھر یہ والی چیزیں کہ آپ دوسری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، دوسری چیزیں، غیر اہم چیزیں جو زندگی کا مقصد ہے وہ بھول رہے ہیں، پھر زینت، پھر انسان خود کو سنوارنا سجانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اشدو، وہ والی عمر آ جاتی ہے نا جب آپ بالکل عروج پہ، آپ بوم پہ اپنے ہوتے ہو، اور خوبصورت بھی ہو اور آپ میں طاقت بھی بھرپور ہے، وہ پھر تفاخر، پھر جب انسان کمانا شروع ہو جاتا ہے، یا خواتین کے جب بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آسودہ ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا کرتی ہیں؟ تفاخرم بینکم وتکاثرن فی الاموال والاولاد، پھر وہ باہم ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، میری اولاد ایسی ہے یا خوبصورت ہے، یا میرے پہ مال زیادہ ہے میرے پاس، یا جو بھی ہے، گھر اچھا ہے میرا، اور پھر ایک دوسرے پہ ہم کثرت حاصل کرتے ہیں، کبھی مال میں، اولاد میں، مرد زیادہ تر مال میں آگے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ اولاد کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ان کو اچھا کھلانا سنوارنا، آخرت کی فکر کرتی نہیں ہے بس انہی چیزوں میں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری جو لائف میں ہم جن چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیا کہا ہے؟ کمثلی غیث اعجب الکفار، مانند مثال بارش کے ہے، آجبہ خوش کر دیا کسانوں کو، یہاں کافر سے مراد نا کسان ہے، تو یہاں خوش کر دیا کسانوں کو، یہ مثال بارش کی ہے، خوش کر دیا اسے کسانوں نے، اس کی نباتات نے، پھر وہ یعنی کہ پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو نباتات خوب اگتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم پھر یہیجو، وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ ساری جو آپ کی کھیتیاں ہیں نا وہ خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرن، سفرن کیا ہوتا ہے؟ زرد، تو مصفرن وہ زرد ہو جاتی ہے، وہ ساری کھیتیاں، کوئی دنیا کی کھیتی وہ ہری بھری ہمیشہ نہیں رہتی، آخر اس نے زرد ہو جانا ہے۔ تو زندگی بھی ایسی ہے، آپ پہلے کھیل تماشے، زینت، تفاخر، تکاثر سب کچھ کرتے ہیں، اینڈ پہ یہ سب کچھ سوکھ جانا ہے، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ پہلے منیمائز ہونا ہے اور پھر بالکل ختم ہو جانا ہے، حبا منصورہ۔ وہ ویسے تو وہ جو اعمال ضائع کر دیے جائیں گے ان کے لیے آتا ہے ورڈ، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب فانی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، زندگی میں جو کچھ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا وہ چورا چورا خشک ہو کے ختم ہو جائے گا، گرد بن جائے گا، اور باقی کیا رہے گی؟ آخرت۔ تو اس میں جب آخرت میں کے بارے میں کچھ کیا نہیں، اور دنیا کی زندگی میں لعب لہو زینت تفاخر تکاثر میں پڑے رہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو آخرت میں عذاب ہے شدید، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش اللہ کی طرف سے اور رضامندی، وہ تو اللہ کی طرف سے تھی، اس کا تو کوئی کام کیا نہیں آپ نے۔ ومل حیات دنیا، اینڈ پہ کنکلوڈ کر دیا گیا اس پوری آیت کو، اس آیت کے اینڈ والے حصے میں، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر سامان دھوکے کا۔ یہ سارا کچھ دھوکا تھا جس میں پڑے رہے، اس نے تو سب نے مصفرن زرد ہو جانا ہے اور ختام چورا چورا ہو جانا ہے، اور جب اس میں لگے رہو گے تو آخرت میں تو عذاب بڑا شدید ہے۔ رضامندی اور مغفرت تو اللہ کے پاس تھی۔ متاع آپ کو پتہ ہے اس فائدے کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تو دنیا کا فائدہ ایک متاع کہا گیا، اوپر سے غرور، دھوکے کا، متاع الغرور، تو یہ دھوکے کا فائدہ ہے، زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں اگر آپ نے زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کر لیا تو پھر وہی زندگی آپ کو فلاح دلائے گی۔ باقی یہ سب زندگی کا جو سائیکل ہے اس سے ایسے گزریں جیسے مسافر گزرتا ہے، کہ یہ سارے وہ آپ کے کیا کہہ لیں کہ پڑاؤ تھے ڈفرینٹ، جس کو انسان نے پار کرنا ہے کہیں پہ، ہاں کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ جی زندگی، جی بالکل۔